عمران خان کا گرفتاری سے قبل ریکارڈ کیا گیا الیکشن کے لیے پیغام قوم کے نام جاری۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 146 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے ویڈیو پیغام گرفتاری سے قبل ہی ریکارڈ کروا دیا گیا تھا، جو آج عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا۔ پیغام میں عمران خان نے اپنے قوم کا حال پوچھا اور ہر پاکستانی کو ہر صورت کل ووٹ کاسٹ کرنے کی ہدایت کی۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی پولنگ سٹیشنز لے کر جائیں اور عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے تصویر لیک، قوم خوشی سے جھوم اٹھی۔ گزشتہ رات چیئرمین عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پر ان کی تصویر جاری کی گئی اور ساتھ قوم کے نام پیغام میں کہا، میرے پاکستانیوں، مجھے آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے پر 24 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس 24 گھنٹے چاہیے۔ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں، پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 ملنے تک پولنگ سٹیشنز پر رکیں اور پھر مکمل رزلٹ آنے تک ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پرامن طریقے سے بیٹھیں۔ عمران خان کے بیٹوں کا قوم کے نام اہم پیغام۔ قاسم خان کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا، کل پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آپ کا ووٹ اہم ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ براہ کرم ووٹ ڈالنے کے بعد ایک ویڈیو بنائیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان کا نام ایک بار پھر آکسفورڈ کا چانسلر بننے کی دوڑ میں شامل۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگلا چانسلر کون ہوگا؟ دوڑ میں 3 سابق برطانوی وزرائے اعظم اور ایک پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان شامل۔ چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ آن لائن ہوگی۔ عمران خان پہلے بھی بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر فسائد کے باوجود انقلابی انتخابی مہم چلائی۔ پاکستان تحریک انصاف پر اس انتخابی مہم کے دوران فسائد کے پہاڑ توڑے گئے، امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، تصدیق کنندگان کو گرفتار کیا گیا، ورکرز و حامیوں کے گھر چھاپے مارے گئے، اغوا کیا گیا، حتیٰ کہ کارکنوں کی موت بھی ہوئی۔ گراؤنڈ پر کوئی مرکزی جلسہ تک نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے امیدواروں نے اپنے اپنے علاقوں میں پولیس کی فسائد کے باوجود تاریخی ورکرز کنونشن کیے، سوشل میڈیا پر ورچوئل جلسے کیے اور ویڈیو لنک کے ذریعے عوام تک عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا۔ انتخابی مہم کے آخری دن عمران خان کی تصویر نے مخالفوں کے اربوں روپے کی مہم اور پروپیگنڈا بھی تباہ کر دیا۔ پولیس نے بربریت کی انتہا کر دی، ایک اور تحریک انصاف کا حامی زندہ گرفتار کر کے مردہ واپس کر دیا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ہمارے قریبی ساتھی محمد مسعود کو گجرات پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ کچھ دن بعد ان کی لاش کو گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری کارروائی ڈی پی او گجرات سید اسد مظہر نے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کی ہے۔ اس سے پہلے منڈی بہاؤدین سے بھی تحریک انصاف امیدوار کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کی پہلی شکایت درج۔ عام انتخابات 2024 میں پری پول دھاندلی کی پہلی شکایت درج۔ امیدوار پی پی 31 گجرات مدثر رضا نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی۔ جعلی بیلٹ باکس کو اصلی بیلٹ باکس سے تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، درخواست گزار کا الزام۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ آج ہی ڈاؤن ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ تک رسائی میں مشکلات کا سامنا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق سرور دستیاب نہیں۔ عالمی برادری کی انٹرنیٹ سروس یقینی بنانے اور پرتشدد کارروائیوں کی مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا انتخابات کے دوران انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کی سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی مذمت۔ ڈی سی راولپنڈی کی نون لیگی امیدوار کے لیے تحریک انصاف امیدوار کے خلاف بربریت۔ ڈی سی راولپنڈی حسن چیمہ کے والد مسلم لیگ نون کے امیدوار وقار چیمہ کو جتوانے کے لیے پی پی 35 سے پی ٹی آئی امیدوار چودھری محمد یوسف سے زور زبردستی بیان جاری کروا لیا گیا، جبکہ دستخط بھی کروا لیے گئے، جبکہ زور زبردستی بیان ریکارڈ کروانے اور دستخط کروانے کی آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ سلمان اکرم راجہ کی آزاد امیدوار ڈکلیئر نہ کرنے کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 33 پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی نشان کی غیر موجودگی میں سلمان اکرم راجہ کی پارٹی کا نام فارم 33 پر نہیں لکھا جا سکتا۔ شکست کا خوف، علیم نے آخری حربہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے آزما لیا۔ عمران خان کے ساتھ غداری کرنے والے لوٹے سیاستدان علیم خان نے اپنی واضح شکست دیکھ کر حلقے کے غریب عوام کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کی، مگر عوام الیکشن والے دن علیم خان جیسے لوٹوں کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جو عوام لاٹھی گولی سے نہیں بکی وہ پیسوں سے بھی نہیں بکے گی۔ پہلے ووٹ چھپ چھپا کر خریدے جاتے تھے، اس بار علیم نے
حکومتی شہ پر انتہا ہی کر دی اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے بینکوں کا کھلم کھلا استعمال شروع کر دیا۔ یہ ایک لحاظ سے ان غریبوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جن کو اس حالت میں پہنچانے والے بھی یہی چور ڈاکو ہیں۔